السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب بھی عید کا موقع آتا ہے اکثر لوگ بڑے ہی کنفیوز ہوتے ہیں۔ ان کو عید کے آداب کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے عید کیسے پڑھنی ہے، عید نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عید والے دن کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے، کیا کیا کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں تاکہ جب عید کا موقع آئے، ہم نے عید نماز پڑھنی ہو تو ہمیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یاد رکھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں ہیں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ کے طور پر عطا کی ہیں۔ تو ان دونوں نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سیم ہے۔ مثلاً عید الفطر جو ہے اس کی بھی 2 رکعات ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ ہے اس کی بھی 2 رکعات ہوتی ہیں۔ عید الفطر کے نماز کے اندر بھی 12 تکبیرات جو ہیں وہ زائد ہوتی ہیں، یعنی ایک تکبیر ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی، اس کے بعد ہم نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے۔ دعائے استفتاح اللہم باعد بینی و بین خطایای، یہ والی دعا، یا آپ اس کے علاوہ جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اسے ہم ثنا بولتے ہیں۔ آپ کو ان میں سے جو بھی دعا آتی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھنے کے بعد آپ نے 7 تکبیرات اور کہنی ہیں، یعنی اللہ اکبر، یعنی یہ دیکھیں اللہ اکبر کہا میں نے، نماز شروع کر لی، میں نے سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد میں نے تکبیرات پڑھنی ہیں تو پھر میں اللہ اکبر کہوں گا، اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھ لی، پھر میں کہوں گا اللہ اکبر، یہ میں تکبیر پڑھ لی، پھر کہوں گا اللہ اکبر۔ یہ اس طرح میں نے 7 تکبیرات پڑھنی ہیں پہلی رکعت کے اندر قرات کرنے سے پہلے، اور ان تکبیرات کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے، جو وقفہ ہوتا ہے، اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، یعنی اللہ اکبر کہا، اب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھانے سے پہلے جو وقفہ ہوگا، ادھر کھڑا ہوا ہوں میں، اب اللہ اکبر میں نے نہیں کہا، ہاتھ نہیں اٹھائے، تو ادھر جو کھڑا ہوا ہوں، ادھر کھڑے ہو کر میں نے اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف خاموش ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر اللہ اکبر، پھر خاموش ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا، پھر اللہ اکبر۔ اس طرح میں نے 7 تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا اونچی آواز سے، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد کوئی بھی مسنون صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ ہے پہلی رکعت کے اندر، اور سورۃ الغاشیہ جو ہے یہ دوسری رکعت کے اندر۔ تو جو مقتدی ہیں یہ بھی پیچھے کھڑے ہو کر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے جس بندے نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی۔ اس لیے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے لیے جو مقتدی ہے اسے سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھنی ہوتی ہے۔ اگر اونچی قراءت والی نماز ہو تو اس کے اندر صرف سورۃ الفاتحہ ہوگی جو پیچھے مقتدی نے پڑھنی ہے، اور اگر سری نماز ہو، یعنی ظہر یا عصر کی نماز ہے، وہ ہم خاموشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، تو اس کے اندر جو مقتدی ہے وہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ میں کوئی اور سورت بھی ساتھ ملائے گا۔ تو یہ ہے طریقہ نماز پڑھنے کا۔ پہلی رکعت کے اندر یہ 7 تکبیرات میں نے پڑھی، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الغاشیہ، اور اس کے بعد میں رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھا، یعنی پہلی رکعت میری مکمل ہو گئی۔ باقی سارا طریقہ سیم ہے، صرف یہ تکبیرات زائد ہیں، جیسے ہم دوسری نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی یہ نماز پڑھنی ہے، صرف تکبیرات زائد ہوں گی اس کے اندر۔ جو دوسری رکعت کے لیے جب میں کھڑا ہو جاؤں گا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر میں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد دوبارہ پھر میں تکبیرات کہوں گا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے باندھ لیے، اس طرح 5 تکبیرات میں اور کہوں گا، اس طرح یہ 12 تکبیرات ہو جائیں گی، 7 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات جو ہیں وہ دوسری رکعت کے اندر ہو جائیں گی میری، اور یہ 12 تکبیرات ہیں۔ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہوتی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو،
ان دونوں نمازوں کے لیے کوئی بھی اذان نہیں ہوتی اور نہ ہی ان دونوں کی کوئی تکبیر ہوتی ہے۔ جیسے ہم کوئی دوسری فرض نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے اذان بھی پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے، اور اسی طرح جب تک جماعت کھڑی ہونی ہو، جماعت کروانی ہو، امام آگے جاتا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے یہ دونوں کام نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح عید الفطر والے دن اور عید الاضحیٰ کے دن جو آداب ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ جب آپ نے مسجد پر آنا ہے عید الفطر کے دن، تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام مسجد میں آنے سے پہلے طاق تعداد میں کھجوریں کھا کر آیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام طاق تعداد میں کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ جب بھی آئیں مسجد میں عید الفطر کے دن تو آپ طاق تعداد میں کھجوریں کھا کر آئیں، 1 3 5 7 9، اس طرح آپ کھجوریں کھا کر آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ آپ پہنیں۔ غسل کرنا عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن یہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، ہر کسی نے کرنا ہے۔ اور غسل کرنے کے بعد مسجد کے اندر آنا ہے، اچھے کپڑے پہنیں، سر کو تیل لگائیں، کنگھی کریں، خوشبو لگائیں، خوشبو کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح مسجد کی طرف آتے ہوئے آپ تکبیرات کا اہتمام کیا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید الفطر کا طریقہ ہے، یہ عید الفطر کے آداب ہیں۔ اور جب آپ عید الاضحیٰ کے لیے آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں آتے تھے تو آپ آنے سے پہلے کوئی چیز نہیں تناول کرتے تھے، کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد جا کر کوئی چیز کھاتے تھے۔ بہتر ہے کہ آپ قربانی کا گوشت کھائیں، اگر قربانی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس گوشت نہیں ہے تو آپ کوئی اور چیز بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عید کا ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ عید والے دن، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں عیدوں کے دن یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ نماز کا وقت جو ہے یہ اشراق کی نماز کے ٹائم والا ٹائم ہے، یعنی جس وقت نماز اشراق ادا کی جاتی ہے اسی وقت یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ آداب ہیں عید الفطر کے اور عید الاضحیٰ کے، اور یہ میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ ہم نے نماز اس طرح ادا کر لینی ہے، اور یہ 2 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے نماز کے، عید الاضحیٰ کے بھی اور عید الفطر کے بھی 2 سٹیپ اس طرح کہ ایک سٹیپ کے اندر نماز پڑھی جائے گی، امام نماز پڑھائے گا، دوسرا سٹیپ جو ہے اس کے اندر خطبہ دیا جائے گا۔ تو خطبہ سننا جو ہے یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر جو مسجد کے اندر آیا ہے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ تو آپ جب بھی مسجد کے اندر آنا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو خطبہ لازمی طور پر سننا ہے، اور بعد میں دعا کے اندر بھی شامل ہونا ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور فوری طور پر اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے عید الاضحیٰ کی، یہ خطبہ مکمل سننا ہے، سننے کے بعد آپ نے جانا ہے۔ یہ خطبہ سننے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں بھی مرد بھی جتنے بھی عقل مند ہیں، بالغ ہیں، اور یہ چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، یہ سارے کے سارے مسجد کے اندر آئیں گے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کے اندر لازمی طور پر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت جس نے نماز ادا نہیں کرنے، مینسز کے اندر ہے، اسے حیض آیا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت بھی آئے گی عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں اس طرح یہ بھی عورت آئے گی عیدگاہ کے اندر۔ لیکن یہاں پہ آ کر یہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ الگ ہو کر بیٹھ جائے گی، اور جب نماز ہو جائے گی خطبہ ہوگا، یہ خطبے کو بھی سنے گی، اور اسی طرح جو آخر کے اندر اجتماعی دعا ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس دعا کے اندر یہ عورت لازمی طور پر شامل ہو۔ ایک صحابیہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر کسی عورت کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو تو کیسے آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے نا تو وہ دوسری جو اس کی ساتھی ہے، اس کی جو دوسری سہیلی ہے، وہ اسے ساتھ لے کر آئے گی، اگرچہ وہ دونوں ایک ہی کپڑے کے اندر لپٹ کر آئیں۔
تو دونوں کو اگرچہ لپٹ کر ہی آنا کیوں نہ پڑے، وہ دونوں ایک ہی کپڑے کے اندر آ جائیں لیکن آنا ضرور ہے، اتنی زیادہ تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اس لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو عیدگاہ کے اندر نہیں لے کر آیا جاتا، ان کو الگ سے نماز پڑھائی جاتی ہے، الگ سے عورتوں کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے ویسے ہی ہم نے کرنا ہے، ویسے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ بات قبول ہوگی۔ اگر ویسا طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہم جتنے مرضی کام کرتے رہیں کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقہ کو اپنا کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ اما توفیقی الا باللہ۔